بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے جو ہمیں زندگی کے تمام کاموں کے بارے میں بہترین ہدایات دیتا ہے۔ اگر ان ہدایات پر ایک مسلمان عمل کر لے تو اس کی زندگی کا ہر عمل بڑا مفید بن جاتا ہے۔ ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے کسی انسان سے یا مسلمان سے ملے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اسے کون سے کام کرنے چاہیے، کن کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم لوگ روزانہ ملتے ہیں، لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اجنبی لوگوں سے بھی ملتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دین اسلام اس ملاقات کے وقت ہمیں کن آداب کی تلقین کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز تو اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق، یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملو۔ تو ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ جب بھی آدمی کس سے ملے تو مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی سے ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی ہم آپ سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام آپ سے چھوٹے تھے، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی۔ آپ امام الانبیاء تھے، وقت کے بادشاہ تھے، اور اسی طرح ان کے کمانڈر اور جرنیل بھی تھے، لیکن پھر بھی آپ اپنے چھوٹوں سے اس طرح مسکرا کر ملتے تھے۔ اسی طرح دوسرا ادب ہے سلام کرنا۔ سلام کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب کس سے ملتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے۔ یہ بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی نازل ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی برکات آپ پہ نازل ہوں۔ تو یہ سلام اس طرح کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ عشرۃ 10۔ دوسری آئے تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا، پھر فرمایا کہ 20۔ پھر تیسرے آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا اور فرمایا 30۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جس نے صرف السلام علیکم کہا اسے 10 نیکیاں ملی ہیں، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اسے 20 نیکیاں ملی ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اسے 30 نیکیاں ملی ہیں۔ تو یہ سلام کرنا اور اس طریقے سے سلام کرنا یہ بھی سنت ہے، اور جسے سلام کیا جائے اس کے ذمہ جواب دینا واجب ہے، بشرطے کہ وہ مصروف نہ ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو، تلاوت نہ کر رہا ہو، یا کسی گفتگو میں مصروف نہ ہو تو اس کو جواب دینا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ صرف کہتے ہیں سلام ہو گیا جی، سلام ہو گیا، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ بگاڑے کہتے ہیں السلام علیکم، تو السلام علیکم جو ہے یہ غلط لفظ ہے۔ تو سام کا معنی موت ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کے بجائے بد دعا دے رہا ہے کہ آپ کی موت آ جائے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ سے گستاخی کی تھی کہ آپ کو السلام علیکم کے بجائے معاذ اللہ السلام علیکم کہا تھا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرا ادب یہ ہوا کہ سلام کیا جائے، اور جس سے سلام کیا جائے وہ اس کا جواب دے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب کس سے ملاقات ہو تو اس کی طرف دیکھ کر اسے سلام کیا جائے، اس کی خیریت دریافت کی جائے، اس کی طرف رخ نہ پھیرا جائے۔ بعض لوگ ملنے والے کی طرف دیکھتے ہی نہیں، یہ تو نیچے دیکھتے رہتے ہیں یا دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، اور اسے دائیں بائیں دیکھ کے ایسے السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ سورہ لقمان میں دوسرے رکوع میں لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی تھی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنا منہ نہ پھیرنا، اپنا چہرہ ان سے نہ پھیرنا۔ جب بھی ان سے ملاقات ہو تو ان کی طرف دیکھ کے پھر آدمی کو ملاقات کرنی چاہیے اور سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب ملاقات کا یہ بھی ہے کہ جب آدمی کسی بڑے سے ملاقات کرے تو بہتر ہے کہ اس کا استقبال کرے۔ گھر سے باہر نکل کر، گھر کے دروازے پہ یا شہر سے باہر نکل کر استقبال کرنا یہ بھی اعزاز و اکرام میں داخل ہے، اور ایسا بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے 12 رکوع ہیں، اس سے غالباً 11ویں رکوع میں یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی 93 افراد
کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر اور مستقل رہنے کے لیے مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام 4000 لوگوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور پھر ان کا استقبال کیا۔ یہ 93 افراد تھے جو کنعان سے آئے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے 4000 لوگوں سے ان کا استقبال کیا، اور پھر یہ عرض کیا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، کہ آپ اطمینان سے اور سکون سے شہر میں داخل ہو جائیے۔ تو شہر سے باہر سے لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت سے پہلی مرتبہ، تو وہاں مدینہ کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر ثنیۃ الوداع کی جگہ تھی، وہاں تک آئے، اور پھر یہ اشعار پڑھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ثنیۃ الوداع سے ہم پر ایک 14 رات کا چاند طلوع ہوا ہے۔ آپ تشریف نہیں لائے بلکہ آپ چاند تشریف لائے ہمارے پاس۔ دیکھیں، زبان سے بھی محبت کا اظہار کیا اور استقبال بھی کیا۔ تو اپنے اساتذہ، مشائخ، والدین اگر آئیں تو علماء آئیں یا کوئی عالم آئے، اپنا کوئی بڑا محسن آئے، تو بہتر ہے کہ آدمی اسٹاپ سے، گاڑی کے اسٹاپ سے یا اڈے سے یا اسٹیشن سے یا اسی طرح پلیٹ فارم سے یا ایئرپورٹ سے ان کا استقبال کرے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی، اگر آدمی استقبال نہ کرے کہ آدمی اپنے مقام پہ مہمان پہنچ جائے گھر پہ کسی اور جگہ، تو وہاں کھڑے ہو کے ملنا، یہ بھی ملاقات کے آداب میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، ان کی تشریف لے جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، اسے بوسہ دیتے، اور پھر آپ اپنی جگہ لا کے ان کو بٹھاتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی یہی کام کرتی تھیں، اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی تھیں اور آگے بڑھتی تھیں، آپ کا دست مبارک پکڑتی تھیں، انہیں بوسہ دیتی تھیں، اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھایا کرتی تھیں۔ ہمارے ہاں یہ محبتیں ختم ہو گئی ہیں، بے رخیاں، کسی کو اہمیت نہ دینا، صحیح طریقے سے ملاقات نہ کرنا، یہ چیزیں عام ہیں۔ اس وجہ سے محبتیں عام نہیں ہیں، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ وہ اسلامی آداب اگر ان کو اپنا لیا جائے تو یہ ہمارے دل و محبتیں بڑھ سکتی ہیں، ان پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام گلے لگا لیا کرتے تھے، اور آپ ان کو سینے سے چمٹا لیا کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی تھے، تو وہ جب حبشہ سے ہجرت کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کو سینے سے چمٹا لیا، گلے سے لگا لیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان سے قبیلہ حنزہ کے ایک شخص نے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملتے تھے؟ تو انہوں نے واقعہ بیان کیا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے میرے گھر تشریف لائے تو میں گھر پہ نہیں تھا، جب آپ واپس تشریف لے گئے، جب میں گھر پہ آیا تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ آپ تشریف لائے تھے، تو میں آپ کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھے گلے سے لگا لیا اور چمٹا لیا، اور آپ صحابی نے فرمایا کہ اجودہ ما اجودہ، کہ بہت عمدہ چمٹانا تھا وہ، آپ نے مجھے گلے سے لگایا اور چمٹا لیا خود سے۔ اسی طرح حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ایک دیہاتی صحابی تھے، ایک مرتبہ بازار میں وہ کھڑے تھے، اپنی کوئی چیز فروخت کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر پیچھے سے ان کو پکڑ لیا، جیسے کوئی بے تکلف دوست پکڑتا ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں، کتنا اونچا مقام تھا۔ ایک طرف ایک معمولی دیہاتی مسلمان تھے، لیکن اتنے فرق کے باوجود آپ نے پیچھے سے آ کے ایسے پکڑ لیا جیسے کوئی دوست کو پکڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ملاقات کرتے ہوئے ان آداب کا خیال کرنا چاہیے، اور ان آداب کا خیال نہ کرنا، بے رخی کا مظاہرہ کرنا، کسی کو سلام نہ کرنا، سلام کا جواب نہ دینا، اس کی طرف نہ دیکھنا، مسکرا کے نہ ملنا، جلی کٹی باتیں کہنا، ایسی باتیں جو تکلیف دہ ہوں، آئندہ ملاقات ہی نہ کرے، یہ تو بہت ہی نامناسب طرز عمل ہے اور غیر مہذب ہونے کی انسان کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اور بہت سی آیات اور احادیث ہیں جو ہم بتاتی ہیں ملاقات کے بارے میں کہ انسان کیسے ملاقات کرے۔ تو ایک ہمیں ایسے کس سے ملاقات کرنی چاہیے، خود ملنے جائیں یا کوئی ہم سے ملنے کے لیے آئے، اس وقت ایسے تاثرات ہوں، ایسا طرز عمل ہو، ان آداب، اسلامی آداب کا ایسا مظاہرہ ہو کہ مل کر دل خوش ہو جائے، اور آدمی جو ملنے والا ہے تو اسے یہ پتہ چلے کہ واقعتاً میں کسی اچھے انسان سے ملا ہوں اور دوبارہ ہی مجھے اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی گئے بچھڑے گوشت لے آئے تاکہ بچھڑے گوشت کھا لیں۔ فرشتے تھے تو انہوں نے نہیں کھایا، فاورث مخیفہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ شاید کوئی ڈاکو یا چور نہ ہو جو مجھے نقصان پہنچانے کے نیت سے آیا ہوں، اس لیے نہیں کھا رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، غیر مسلمان بھی آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے میں بطور مہمان کے، تو سب سے آپ خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ایک ادب یہ ملتا ہے آپ کی سیرت میں کہ جب بھی آپ کس سے ملتے تھے تو مصافحہ فرماتے تھے، تو جب تک وہ خود نہ چھوڑتا آپ ہاتھ چھڑایا نہیں کرتے تھے کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس لیے ہمیں ملاقات کرتے ہوئے اگر ان باتوں کا ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ ایسے ملاقات ہمارے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے بہت ہی خیر اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ان باتوں کا خیال نہ کیا جائے جو بنیادی چیزیں ہیں تو پھر ملاقات بے معنی ہوتی ہے اور اس سے اکثر فوائد ہم انسان کو حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے دوسروں سے ملنے کی اور ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔